نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجد عبدا من عبادنا آتيناه ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك يا غزل لبيك غزل هند لبيك لبيك يا غوث اعظم لبيك لبيك يا حسین لبيك لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك حضرت کو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد ہم دوسنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار در اسلام تبارک اپنے سارے کرام معزز سامعین آئی دے درس تصوف دے اندر باطنی لمبا ذکر کریں گے قرآن کریم دی سورہ کاف دی 65ویں ہے پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا پاؤں سنوں گا شرف حاصل ہے ایسا پاک سنے رب نے فرمایا کہ پھر ساڑھے بندیاں میں ایک بندے نو پایا جنہوں اسی اپنے کولوں رحمت دتی سی اور انہوں نے اسی اپنے کولوں علم لدنی انہوں نے سکھایا سکا اس پاک دے وچ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر کیتا علم دو طرح دے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم، ایک قصبی علم ہے، ایک علم لدنی ہے۔ قصبی علم محنت نال حاصل کیتا جاندا ہے، علم لدنی جڑا باطنی علم اللہ دی عطا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سونے کو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے نے شرعی احکامات بتے ہوئے سکے، حضرت خضر علیہ السلام نے رب سونے علم لدنی یعنی علم باطنی عطا کیتا ہوا سکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ علم سکھن دی طلب کی تھی، تو سونے رب نے فرمایا کہ پھر میرے بندے نے میرے خضر علیہ السلام کی ملاقات دے بارے قرآن کے واقعہ سونے رب نے لکھیا کہ آپ انہوں نے ملے جا کے پھر تو انہوں نے آکھیا کہ تسی میرے نال رہو گے صبر نہیں کر سکتے، جو لینا رہنا تو میری گل تے اعتراض نہیں کرنا۔ بعض واقعہ اکثر میں سنتا رہنا، تسی کتاباں پڑھتے رہندے ہو، تو یعنی ظاہری علم ہے کہ باطنی علم ہے۔ جیسا قرآن سنوں کا ایک ظاہری علم ہے، حدیث پاک دے اندر قرآن پاک دے 7 باطن نے، تو قرآن کا ایک باطنی علم ہے، اور باطنی علم اسلامی علم تصوف جڑا ہے قرآن کا باطنی علم ہے، یعنی وہ روح عطر اور خلاصہ۔ جب تک دو علم انسان حاصل نہ کرے، ظاہری فقہ بھی باطنی فقہ بھی نہ سیکھے، ظاہری عمل بھی نہ کرے باطنی عمل بھی نہ کرے، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا، جیسے سنے رب نے قرآن سے دسیا کہ انسانوں کو ہم اپنے اقتدار واسطے پیدا کیتا، اس واسطے قرآن سے رب نے لقاء اللہ ذکر فرمایا اپنے اقتدار کا۔ لیکن کافر و منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے ہیں، وہ لقاء اللہ کا معنی ہی بدل دیندے نے، ملاقات کا معنی کر دیندے نے، اس لیے کہ انہاں نے نعمت حاصل نہیں، نین دے وڈیریاں نوں حاصل ہے، اس واسطے کا معنی ہی بدل دیندے، حالانکہ سچے نبی ولی اللہ کا پیار کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے۔ اس واسطے باطنی علم اگر سیکھنا انسان نے، جنہیں اللہ والے ہیں اس واسطے چونکہ انہوں نے دو علم سیکھے، ظاہری علم بھی باطنی علم بھی، کہ اج انہوں نے مزارات آباد نے، اپنی قبراں زندہ نے، اللہ پاک نے انہوں حیات دوام بخشتی ہے، اپنے قبراں جو زندہ نے اپنے من میں دور نزدیک نفع پہنچاندے رہندے ہیں۔ لیکن جنہیں ظاہری علماں دے پیچھے لگے نے، اج انہوں کا نشان بھی مٹ گیا، کہ جنہیں علم سیکھے باطنی انہوں نے قبر آباد ہے، جنہیں سلطان وہ فرماندے نام فقیر تیرا نہ بہو قبر جنہاں دے جیوے ہو۔ رسالہ قشیریہ نے لکھیا، امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھ دینے واقعہ کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ تصوف جڑا ہے یعنی باطنی علم جڑا ہے علم لدن میں یہ 3 گلاں ہی پایا جاتا۔ نمبر 1 صوفی دا نور معرفت وہ پرہیزگاری دے نور نو نہ بجا دے،
نمبر 2 کہ اپنے باطن دے نال کوئی اداں دی گل نہ کرے جیڑی قرآن و سنت دے خلاف ہوے۔ نمبر 3 کرامات دکھاؤن دی خاطر کدے بھی کوئی حرام گل نہ کرے، تو پھر انہوں کوئی باطنی علم حاصل ہو جائے گا۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے کہ اگر اسی باطنی علم سیکھنا چاہنے ہیں، دل مولا دی نعمت جانے ہیں، تو سانوں چاہیے تمام شیطانی علموں کو منہ موڑ لیے۔ جنہیں بھی شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیاں سکالراں دے اسلامی نشانی دشمناں قوتاں دے بنائے منشور دستور نظاماں تو منہ موڑ لیے، قلب اور ہمیشہ لئی تو قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کریے، ہمیشہ جمع اہل سنت دے نال رہیے، اپنے پیر و پیشوا کو اپنے دن نوری جاگ لوائیے، اللہ فاللہ چندے کی گوٹی لوائیے، یہ توحیدی محمدی نور نسبت ہے، اپنے دلہ کے رفاق کروائیے، انہوں کو جڑا نوری رحمانی کنیکشن پہنچے ہے اور روحانی رحمانی محمدی نوری کنیکشن اپنے پیراں کو اپنے دل میں چلوائیے، اپنے پیر پیشوا کو، تاکہ شیطانی نیٹ ورک نہ رابطہ ٹوٹ کے رحمانی نیٹ ورک نہ ہو جائے، انسان رحم اللہ مسافر بن جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، جب میرا میلہ مک جانا ہے تو پیچھے ذلیل ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، تو دنیا انسانوں کو وہ برباد کر دی ہے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، سارے فساداں جڑے دنیا کی محبت ہے تے شیطان نفس ہمارا انسان میں ادھر فساؤندے نے دنیا کی محبت۔ اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے نفس ہمارا مطمئنہ بنائے، کیونکہ فرائے نفس کے بعد ہی فرائے قلب کی نعمت حاصل ہونے دل پاک ہونا۔ دائیں کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا سی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ جب سر پہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو حسن معاشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جب تک انسان اپنے اندر کو پاک نہیں کرتا، اپنے پیر پیشواری زیر نگرانی انہوں کو ذکر کی نعمت حاصل کر کے اس میں آزم دے اور زیر نگرانی مسلم ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت نہیں کرتے، روز قوت پرواز پیدا نہیں ہوندے۔ ریاض کو مجاہدہ کرے گا تو سارے اللہ والے ہی دسے کہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے، سنے رب نے بھی قرآن سے بار بار دسیا مجاہدہ کرن دا۔ جب تک انسان نے سارے لوگوں کو الگ ہو کے اپنی راتاں آباد نہیں کرتا، دوام قلبی ذکر حضور دا کمال حاصل نہیں کرتا، خنافِ ذکر سلطان لوگدار دا کمال حاصل نہیں کرتا، تو قرآن و سنت کی روشنی پیر پیشواری زیر نگرانی روحانی سفر نہیں کرتا، کبھی بھی حدود مولا کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لکھیا نصیب ہر حال کی ملنا ہے، اس واسطے دنیا پیچھے نہ ذلیل رسوا ہونے کی لوڑ نہیں کہ دن رات ان پیچھے پاگل ہوئے پڑے دنیا کے کتے جنے بھی نے۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مردار طالب کتے نے سارے، لکھیا نصیب کا ہی ملنا، تو 7 سمندر پار بھی ہوئے انسان تک پہنچے گا۔ انسان کی قسمت ہے لکھیا ہر حال اپنے اپنے وقت پر پہنچنا ہے، جنہیں کہ حضور میاں محمود بخش فرمان دیا کہ جو رزق کسے دا کی تو اس لکھیا کرے نہ ٹالے کہ لاکھ کروڑ برائیاں ہون پھر بھی انہوں پالے، اللہ پاک دا پتھراں کیڑے بھی پال لے۔ اس واسطے انسان چاہیے رزق حلال کمائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دن رات ایسے کام میں دورہ رہے کہ اللہ رسول کی نافرمانیاں کرے، اللہ سمجھ سے دور ہو جائے۔ جب توکل کا کمال حاصل ہو جائے تو پھر اللہ سمجھ سے بھروسہ کرے، اللہ پاک انہیں رزق خود قرآن کا وعدہ میں تمہیں ایسی جگہ تو دوں گا تیرے خواب خیال بھی نہیں ہوئے گا، اور یہ سچ ہے۔ اور میرا اس معاملے تجربہ میں چیف انجینئر تھا، ڈپلوما ہولڈر گورنمنٹ کا، 78 سال میں پہنچ گیا تو دیکھیا اب اتنے سال ہو گئے میں نوکری چھڈی ہوئی ہے، 22-23 سال، اللہ کا فضل، اللہ پاک غیب تو رزق بندہ۔ بہرحال آج بھی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ علم باطنی جڑا جب تک یہ حاصل نہیں کرے گا تو باطنی فقہ حاصل نہیں کرے گا، انسان کبھی کامیاب نہیں۔ اسی واسطے سچے علماء جویں قرآن و سنت دی علم حاصل کیتا تو فوری مدرسیاں جو نکل کے اللہ والے دی خانقاہ میں پہنچے تو پھر ہی ایڈے بڑے اولیاء اللہ بنے ہیں جنہیں بھی نے
حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دادا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ سارے اللہ والے ہیں کہ جنہاں جب قرآن و سنت دی روح سمجھی ہے کہ انہاں کیا وہ اس وقت تک کام مکمل نہیں ہونا جب تک اللہ والوں کی بارگاہ جو حاضر ہو کہ وہ کنیکشن نوری نہ حاصل کریے تو پھر ہی رحمانی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ ہوئے گا اور دیگر مولا کی نعمت حاصل ہوئے گی، پھر ہی یہ کمالات پہنچے کہ وہ یہی اللہ کی سنت بغیر مرشد تو انسان کبھی بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے بات ہے قرآن کی 10 دفعہ تقول اہل وسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ تلفوں کی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تفسیر ماڑے کمزور کامل معاذ مسکین بے سہارا انسانا صاحب پیرو پیشواری تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ تیری سونی پاک ذات سالہ کوئی سارا انسان دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی ذات نعمت و عظمت دولت کو بڑا عطا فرمائے، ساری خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے اللہ، بس باقی سب ہو وما علینا الا